بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 29 تا 37۔ مشقی سوالات۔ یہ سورہ الانفال اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کراچی اور پورے سندھ کے لیے سر نوید خالد۔ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سب سے پہلے یہی کام کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے۔ قرآن آیت کا ترجمہ اور تشریح ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان اگر تتقو ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم تو کر دے گا، پیدا کر دے گا تمہارے لیے، فرقانا امتیاز، فرق، ویکفر اور مٹا دے گا عنکم تم سے، سیئاتکم گناہ تمہارے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اللہ ذو الفضل العظیم بڑے صاحب فضل والے ہیں۔ وَإِذْ اور جب یمکروا کا چال چلتے تھے ساتھ تمہارے، یعنی کافر لوگ، الذین کفروا وہ لوگ جن نے کفر کیا، انہوں نے ایک چال چلی۔ کیا چال چلی تھی؟ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ تمہیں قید کر ڈالے یا تمہیں قتل نعوذ باللہ مار ڈالیں یا نکال دیں تمہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی چال چل رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تو وہ مکر چال چل رہے تھے اور ایک اللہ کی چال تھی، اور اللہ رب العزت بہترین چال چلنے والے ہیں، بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو، آیاتنا ہماری آیات، قالوا تو کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لقلنا تو کہہ دیں ہم، مثل هذا مانند اس کو، ان هذا الا اساطیر الاولین تو یہ قرآن مگر حکایتیں پہلے والوں کی۔ اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، وہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے سے جو ہے قرآن لا سکتے ہیں، اور یہ وہ ہے وہی کہ صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، یعنی کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کی کسے کہانیاں ہیں، اس طرح کہ وہ کافی لوگ کہا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب کہنے لگے، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ سچا ہے، من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارہ تو برسا دے ہم پر پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم یا لے آ ہم پر عذاب دردناک۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن مجید حق ہے، سچ ہے، تو کعبے پر جو ہے نا، وہیں پہ کعبے کے پاس یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش آسمان سے نازل فرما، یا کوئی ایسی جو ہے تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔
وما كان اللہ اور نہیں تھا اللہ لیعذبہم کہ تمہیں عذاب دیتا وانت فیہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود تھے وما كان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا ان کو وہم یستغفرون اور وہ بخشش مانگنے والے ہوں۔ طواف کے موقع پر جو ہے جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو غفرانک غفرانک کہتے تھے۔ وما لهم اور کیا ہے ان کے لیے الا يعذبهم اللہ وما لهم الا يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون اور کیا ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب کرے ان کو اللہ جبکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد سے عزت والی اور نہیں ہیں متولی اس کے اولیاء ان اولیاء نہیں متولی اس کے مگر پرہیزگار ولکن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے جو انہیں عذاب نہ دے کہ وہ مسجد محترم مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں مسلمانوں کو اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم اب ان کی نماز کیا تھی ان کی عبادت کیا تھی عند البیت بیت میں یعنی کہ خانہ کعبہ کے نزدیک الا مکاء سیٹیاں بجانا وتصدیۃ تالیاں بجانا فذوقوا العذاب پس چکھو تم عذاب بما کنتم تکفرون بسبب اس کے کنتم تھے تم کفر کرتے یعنی تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا ينفقون اموالهم وہ خرچ کرتے ہیں مال اپنے کیوں لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ روکیں راستے سے اللہ کے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا پس وہ خرچ کریں گے اس کو ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ پھر ہوگا ان کے لیے افسوس ثُمَّ يُغْلَبُونَ اور پھر وہ جو ہے مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہیں جو کافر ہیں إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ جہنم میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ تاکہ جدا کر دے اللہ رب العزت خبیث لوگوں کو ناپاک لوگوں کو من الطیب پاک سے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور کر دے ناپاک کو اس کے ایک کو پر یعنی بعض کو بعض پر بعض فَيَرْكُمَهُ اور پھر ڈھیر بنا دے اس کو جمیعاً اکٹھا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اور پھر ڈال دے اس کو جہنم میں اولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 سے لے کر 37 تک یہ ان کی ترجمے ہیں، یہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں 2 آیات دی جاتی ہیں جن کے ترجمے اور تشریح کرنی ہوتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف کیا ارادہ کیا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ ایک بہت بڑی مجلس مشاورت منعقد کی گئی اور مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ یہ آیت ان تمام تجویزوں کا ذکر کر رہی ہے، یعنی گرفتار کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، جلا وطنی۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ مختلف قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان لے کر سب یا ایک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں ایک ہی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیں اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، مگر آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، تدبیریں اور چالیں چل رہے تھے، اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ کو اپنے بستر پر لٹا کر سورہ یاسین وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ تلاوت کرتے ہوئے اور کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر شانہ اقدس سے نکل گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا۔ درذیل آیت کا ترجمہ اور تشریح۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، تمہیں قتل کر دیں، تمہیں بدر کر دیں، دربدر کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے تدبیریں بنا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کس طریقے سے آپ کو وہاں سے نکالے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں، مسلمانوں کو روکیں، سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد بعض کافروں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لیں، اور اپنے کافر لشکر کو طعام کھلانے پر انہوں نے خرچ کیا۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں اور مال خرچ کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا۔ کاش ہم نے فضول خرچ کیا ہے، اور وہی خرچ کرنے کے باوجود ناکام ہوں گے۔ جنگ بدر کے بعد قریش کے بچے کچے سرداروں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا تھا کہ اس سے ایک بڑی جنگ کی تیاری کریں۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ مختصر سوالات۔ تقوی اختیار کرنے کے کیا کیا فوائد؟ پہلی بات تو ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی۔ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ ان ھذا اساطیر الاولین، نضر بن حارث نامی مشرک نے یہ الفاظ کہے تھے جب لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اب تم اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، تو اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے وہ قبلے کے پاس انہوں نے دعا مانگی۔ جب مشرکین نے کہا اے ہمارے رب، اگر یہ دین اسلام سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لا، کیونکہ ہم اسے سچ نہیں مانتے اور اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب ڈال دے۔
کفار اپنا مال و دولت کس مقصد کے لیے خرچ کرتے تھے؟ وہ تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں گے اور اسلام کی رکاوٹ کے لیے، لیکن بعد میں ان کے لیے حسد کا باعث بنے گا اور وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے ایسے فضول خرچی نہ کی ہوتی۔ اس کے بعد MCQs۔ تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے تمیز، حق اور باطل کرنے میں فرق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، شہید کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ اس موقع پر کیا گیا۔ ہجرت مدینہ، جب آپ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، مشرکین نے دعا مانگی کہ ہم پر آسمان سے برسا پتھر۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔